بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمانے کے بعد پابند کیا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، جس کا نام اسلام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عملی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ اس میں کچھ کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں۔ کام کو اعمال افعال کہتے ہیں اور باتوں کو اقوال اور اذکار کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض کام ایسے ہیں کہ جن سے رکنا اور باز آنا ہے، نہیں کرنا، اور اسی طرح بعض باتیں ہیں کہ جن سے باز آنا ہے اور نہیں کہنی۔ تو بعض کاموں سے رکنا ہے اور بعض باتوں سے رکنا ہے، بعض کام کرنے ہیں اور بعض باتیں کہنی ہیں۔ ہم عام طور پر کاموں کا اہتمام تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اعمال خیر صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن جو باتیں کہنے اور کرنے کی ہیں اس سے بس اوقات غفلت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں لیکن جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمیں اذکار کرنے چاہیے، ذکر کرتے ہیں لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے۔ مومن اور منافق میں کئی فرق ہیں۔ ذکر کے حوالے سے جو قرآن کریم نے فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی عادت ہے کہ منافق کو اللہ یہ نہیں فرماتے وہ ذکر کرتا نہیں ہے، بلکہ وہ کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی ہوگی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نہیں فرمایا کہ منافق ذکر نہیں کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے۔ اور جب ایمان والوں کی باری آئی تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہمارے پیغمبر اسوہ اور نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے، نمبر 1 جن کا عقیدہ ہو کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جن کا عقیدہ ہو قیامت کا دن ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ نہیں فرمایا بلکہ وذکر اللہ کثیراً فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ذکر کرنا ہے، فرمایا تم نے بہت زیادہ کرنا ہے۔ اس لیے ذکر کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بس اوقات ذکر ہم انفرادی کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں، اور بس اوقات ذکر اجتماعی کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بس اوقات ہر آدمی اپنی کرتا ہے اور بس اوقات قرآن کریم کی تلاوت سارے اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اکیلا قرآن کریم کی تلاوت کرے اس پر تو لوگ اعتراض نہیں کرتے، اکیلا اللہ کا ذکر کرے اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جمع ہو کر ذکر کریں یا ایک جگہ اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس حدیثیں بہت ہیں، ہمارا ہر عمل حدیث کے مطابق ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر یہ عمل حدیث میں نہ ہوتا آپ اعتراض کرتے تو بات سمجھ آتی، اور جب یہ عمل حدیث کے اندر موجود ہے پھر اعتراض کا جواز کیا ہے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم لکھی ہے جو کتب ستہ میں صحیح بخاری کے بعد اس کا نمبر ہے، اور اس کتاب پہ ابواب قائم کیا ہے۔ صحیح مسلم اشارے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے نقل کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کہ جب کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، اب قوم اسے نہیں کہتے جو الگ الگ ہو، قوم انہیں کہتے ہیں جو اکٹھی ایک جماعت ہو، جماعت بیٹھتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، اور ذکر کرنے والی جماعت کو ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اس جماعت کو اللہ کی رحمت اوپر سے ڈھانک لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ کی طرف سے سکینہ، سکون، اطمینان اللہ ان کے قلوب پہ نازل فرماتے ہیں، وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ جب یہ 4 انعامات بیان فرمائے، اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب کیا قائم فرماتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیا قائم کیا ہے
حضرت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن والذکر، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن والذکر، یہ اس میں اللہ کے نبی نے مسئلہ بیان فرمایا کس بات کا، کہ لوگ اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں یا لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کریں۔ تو تعجب کس بات پر ہے، صحیح مسلم کو ماننے والا، حدیث کا دعویٰ کرنے والا اعتراض کرتا ہے ان پر جو اللہ کا ذکر اکٹھے ہو کر کرتے ہیں۔ کم از کم ان لوگوں کو اعتراض ہی کرنا چاہیے، کہ اور اعتراض کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔ اس لیے انفرادی ذکر بھی جائز ہے، اجتماعی ذکر بھی جائز ہے۔